بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المؤمن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 40ویں سورت ہے۔ اس کے 9 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ یہ 24ویں پارے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مومن سے قرآن مجید کی صورتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ سورہ مومن سے سورہ الحاقہ تک جاتا ہے۔ ان صورتوں میں بلاغت اور ادبی حسن پایا جاتا ہے۔ اس سورت کے 2 مشہور نام ہیں۔ ایک نام سورہ مومن ہے، یہ نام سورت کی 28ویں آیت سے ماخوذ ہے، اور دوسرا نام سورہ غافر ہے، یہ اس سورت کی 3ری آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر آیت الکرسی اور حامیم سے لے کر الیہ المصیر یعنی سورہ مومن کی 3 آیات تک پڑھا، اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی، اور جس نے اس کو شام میں پڑھا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ یعنی سورہ مومن کی پہلی 3 آیات کی یہ فضیلت جو ہے یہ بیان ہوئی ہے۔ مرکزی موضوع: سورہ مومن کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین: سورہ مومن کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ قرآن مجید نازل کرنے والا ہے، وہ غالب ہے، سب کچھ جاننے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، شدید سزا دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس قدر عظیم کتاب کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ ان کافروں کی خوشحالی دیکھ کر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا نہیں مل رہی، بلکہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی اقوام نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا، ان رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو گرفتار کرنے، انہیں مغلوب کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی، جن کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ سورہ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے دعوت قبول کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان پر ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کی حمایت میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو فرعون کی قوم ہی سے تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے؟ اس مرد مومن نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے تمام فطری دلائل ذکر کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں گزشتہ اقوام کی مثال دے کر عذاب الہی سے ڈرایا۔ سورہ مومن کی آخر میں توحید کے دلائل اور قیامت کے مضامین کا بیان ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے رزق اتارتا ہے، بلند و بالا ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی، دن کو روشن بنایا، اس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں اچھی شکل و صورت عطا فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ چنانچہ جب یہ تمام نعمتیں اکیلے اللہ کی عطا کردہ ہیں تو وہ تعریف اور عبادت بھی
صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قیامت کے ضمن میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلاتے تھے۔ عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق اور زنجیریں ان کے گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا۔ دوزخ میں جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے اس جگہ لے جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا۔ وہاں سے گرم پانی پلا کر پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔